کسی کو الکوہل سے نقصان نہیں پہنچتا، نقصان پہنچتا ہے الکوہل سے بننے والے زہریلے مادوں کی وجہ سے، جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں۔ لہذا جب ہم بار بار الکوہل کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اصل کلپریٹ کو بالکل بھول جاتے ہیں اور الزام الکوہل پہ دھرتے چلے جاتے ہیں، اور الکوہل کے بارے میں لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اس سے انرجی ملتی ہے، اس سے ریلیکسیشن ملتی ہے، اس سے کائنڈنس ملتی ہے، اس سے کانفیڈنس ملتا ہے۔ لیکن الکوہل سے بننے والے زہریلے مادے جیسے کہ الڈیہائیڈ، اس سے ساری خرابی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹاکسک مٹیریل ہے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ رواج دینا چاہیے کہ الڈیہائیڈ کی بات کریں۔ انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ ایسے ہوا، انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ یہ سیاپا پڑا۔ تو جب ہم میننگ فل بات کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم الکوہل کو بلیم کرتے ہیں تو الکوہل کے تو لاکھوں دیوانے ہیں، اور ہزاروں سال سے لوگ الکوہل کے دیوانے ہیں۔ صحیح سوچ ہے کہ کچھ لوگوں کو الکوہل سے کچھ نہیں خاص نقصان پہنچتا، صرف 10% لوگ ہیں پینے والوں میں سے جن کو خاص نقصان پہنچتا ہے۔ جو باقی 90% ہیں ان کو عام سا چھوٹا موٹا نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ ان کے بھی ضروری کام رہ جاتے ہیں، وہ زیادہ تر اپنی زندگی میں ذمہ داریاں اٹھانا اور آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں کرتے، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی جو کہ ضروری ٹینشن۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون الکوہلک ہے اور کون شگلن پینے والا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے الکوہلک کو اور شگلن پینے والے کو الگ الگ دیکھ لینا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی کے ڈرنکنگ کرنے سے کوئی انگلی اٹھتی ہے تو وہ الکوہلک ہے، کیونکہ جو لوگ الکوہلک نہیں ہوتے ان کو دیکھ کے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ ان کو دیکھ کے اکثر لوگ تھوڑا ایڈمائر کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے، یہ کتنا مہربان ہے، یہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، اور یہ کس قدر اعتماد سے بات کر رہا ہے۔ کبھی ایسے بندے پہ انگلی نہیں اٹھتی کہ جو الکوہلک نہ ہو۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ مائکرو الکوہلزم اور میکرو الکوہلزم دو چیزیں ہیں۔ مائکرو الکوہلزم ہے کہ تھوڑی مقدار میں الڈیہائیڈ بنتی ہو، لیکن بندہ ایسا کام کرتا ہو جو بہت سینسٹیو ہو، جیسے کہ وہ ایئر فورس کا جہاز اڑاتا ہو، جیسے کہ وہ نیورو سرجن ہو یا آئی سرجن ہو، اور اگر تھوڑی سی مقدار میں بھی ٹاکسک میٹر بنتا ہے تو وہ خود یا دوسرے محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیپیبل نہیں ہے کوئی کام کرنے کا، اور پھر بھی وہ کوئی کام کرنے پہ اپنے آپ کو زور دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ گاڑی نہیں چلا سکتے اور چابی چھوڑتے نہیں ہیں، دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ چابی ہمیں دے دیں، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، جبکہ ان کے گھر والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ دوسری جو متھ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اٹ از اے گیٹ وے ڈرگ، یاد رکھیے کہ جو گیٹ وے ڈرگ کا کانسیپٹ ہے یہ ایک متھ ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کوئی ڈرگ گیٹ وے ڈرگ نہیں ہوتی۔ جو ڈرگ بھی آپ چھوڑ کے اگلی ڈرگ پہ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پچھلی ڈرگ پہ آپ ایڈکٹ ہو چکے تھے۔ نو ڈرگ از اے گیٹ وے ڈرگ۔ اگر آپ کو سگریٹ پینے سے تسلی ملتی ہے اور آپ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن آپ چرس پینے کی طرف جاتے ہیں اور سگریٹ پینے سے آپ کو تسلی نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ نکوٹین اب آپ کے لیے ایڈکشن کا باعث بن رہی ہے، اور وہ زہریلے مادے بن رہے ہیں، اور نکوٹین آپ کے کام کی نہیں رہی، تو یو موو آن ٹو نیکسٹ ڈرگ جو کہ چرس ہے یا شراب ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو جب ایک ڈرگ چھوڑ کے آپ اگلی ڈرگ پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی ڈرگ تھی اس میں نقص تھا کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ڈرگ سے ایڈکشن میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ تمام ایڈکٹیو ڈرگ سے آپ متاثر ہوں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹیولی شراب میں تو ایڈکٹ ہوں اور چرس میں
آپ ریکریشنل یوز میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ، اسی طرح کہتے ہیں ایڈکشن ود ون ڈرگ از ایڈکشن ود آل ڈرگس including alcohol. That is a drug too. Alcohol is the most disastrous drug on earth.